اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أيدنا بروح القدس. سورہ حج بہت خوبصورت سورہ ہے. اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو ایک بار پھر اپنی کتاب پہ اکٹھے ہونے کا موقع دیا. ہمارا یہ کورس 3 to 4 منتھ کا ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو ہو سکتا ہے کہ کچھ اسٹوڈنٹس کی پیس کی وجہ سے کچھ تھوڑا بہت اور ہم اس کو ٹائم دیں. بس اصل میں اپنے مقصد کو دہرا لیں. ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہماری زندگی کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں قرآن سے کنیکٹڈ رہنا ہے. ہر حال میں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم قرآن سے کنیکٹڈ رہیں. یہ کتاب زندگی کی آخری سانس تک ہمارے ساتھ ساتھ رہے. یہ ہماری زندگی میں کھلی رہے. یہ کتاب ہم اس سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں, اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے جو نئے لوگ ہوں گے ان کو یہ بات پتہ ہے, جو نئے لوگ ہیں وہ ان کو بتا دیتے ہیں کہ کلاس کے بعد آپ لوگوں کے گروپس پہ جو ہے وہ لنک بھیجا جائے گا کوئی اس کا, تو آپ لوگ اس کو اٹیمپٹ کیجئے اور پھر ایک کلاس میں آپ کو پریکٹیکل ہوم ورک دیا جائے گا. تو کوشش یہ کریں, چاہے آپ لسنرز ہیں چاہے آپ ریگولر اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ اس کو ضرور کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہ ہماری اپنی بہتری کے لیے, ہمارے تزکیے کے لیے ہے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ حج کی ابتدا ہم اپنے رب کے نام سے کرتے ہیں جس نے ہم پر اپنی رحمت کا سایہ کیا, جس نے ہمیں اپنے کلام کے قریب آنے کا موقع دیا, جس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم اس سورہ کو سمجھنے کی کوشش کر سکیں. یہ آیات بڑی قیمتی آیات ہیں, ان کو کوئی انڈر ایسٹیمیٹ نہ کرے. یہ معجزاتی آیات ہیں, یہ مالک الملک کا کلام ہے. ہماری بہت بڑی سعادت ہے, ہماری بہت بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اسے پڑھنے کا موقع مل جائے. ان آیات کے اعجاز کو, ان کے معجزات کو وہ لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو ان کے لیے اپنے دلوں کو کھولتے ہیں. ایک دفعہ یہ بات آپ یاد کر لیں کہ یہ وہی آیات ہیں جنہوں نے کافروں کو رضی اللہ عنہم بنا دیا, مومن بنا دیا, ایمان والوں میں شامل کر دیا. انہوں نے مشرکوں کے دل بدل دیے. تو ہم تو مسلمان ہیں, ہم جیسے بھی ہیں, ہم ہیں تو مسلمان. اگر ہم اللہ سے دور ہو گئے ہیں, یا ہم سے گناہ سرزد ہو گئے ہیں, یا ہم خواہشات کی دلدل میں پھنس گئے ہیں, لیکن ہم امیدیں تو اپنے رب سے ہی لگاتے ہیں نا. ہم پکارتے تو اسی کو ہی ہیں, ہم دعائیں تو اسی سے کرتے ہیں. اگر ہم نے خلوص دل سے ہم اس کے کلام کی طرف ہم قدم بڑھائیں گے تو یہ آیات ہمارے رب کو ہم سے راضی کر سکتی ہیں. تو ہم اسی سے مانگتے ہیں کہ اے اللہ, آپ کے مقدس کلام کی یہ بہت جو بہترین سورہ ہے, اس کا آغاز ہم آپ کے بابرکت نام سے کر رہے ہیں. یا رحمان یا رحیم, آپ اپنے نام کی برکت سے ہمارے دلوں کو ان آیات کے لیے کھول دیجئے. دنیا میں جو ہمارے دل پھنس کے سخت ہو گئے ہیں, ان آیات کی حرارت سے ان کو پگھلا دیجئے, وہ میلٹ ہو جائیں. وہ بہت خوبصورت سورہ ہے. یہ اس کا نمبر 22 ہے, 17 پارے میں ہے. اس میں 78 آیات ہیں, 1279 ورڈز ہیں, 5196 حروف ہیں. یہ سورہ مکہ اور مدینہ
دونوں میں نازل ہوئی، کچھ آیات اس کی مدینہ میں بھی نازل ہوئی۔ اب جو سورت مکہ میں نازل ہوتی ہے تو وہ مکی سورت کہلاتی ہے، اور جو مدینہ میں نازل ہوتی ہے تو وہ مدنی سورت کہلاتی ہے۔ تو اب یہ چونکہ اس کی آیات دونوں شہروں میں نازل ہوئی، اس وجہ سے اس کے مکی اور مدنی ہونے میں اختلاف ہے، بعض اس کو مکی کہتے ہیں، بعض مفسرین اس کو مدنی کہتے ہیں۔ تو اس کی کچھ آیات ہجرت کے بعد کی بھی ہیں جس میں مسلمانوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ حج کے لیے جائیں، تو وہ مدینہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حج کے اعلان جو کیا گیا کہ اعلان عام اس صورت میں کیا، یعنی چونکہ اس کا ذکر آیا ہے، حج کا ذکر آیا ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا نام سورہ حج رکھا گیا۔ قرآن کی یہ وہ واحد سورہ ہے جو ارکان اسلام میں سے ایک رکن کے نام پر رکھی گئی۔ اب کوئی سورہ شہادہ نہیں ہے، کوئی سورہ صوم نہیں ہے، کوئی سورہ زکوٰۃ نہیں ہے، تو یہ سورہ حج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھی۔ شروع ہوتی ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ الناس میں سب لوگ آ جائیں گے، مسلم، کافر، ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے، بچے، بوڑھے، عورتیں، ہر زمانے کے لوگ، ہر عمر کے لوگ، خوشحال، بدحال، امیر، غریب، مشکل میں ہوں یا آسانی میں ہوں، سب کے لیے اللہ کا یہ حکم آ رہا ہے۔ وہ چاہیں اس آیت کے نازل ہونے کے وقت جو لوگ موجود ہوں یا نہ ہوں، سب کے لیے یہ حکم ہے۔ سب کے سب کو اللہ تعالیٰ مخاطب کر رہے ہیں۔ مجھ کو پکارا جا رہا ہے، آپ کو پکارا جا رہا ہے، اس دنیا کے ہر فرد کو پکارا جا رہا ہے۔ اعلان عام ہے، انٹرنیشنل بلیٹن کہہ سکتے ہیں آپ آج کی زبان میں۔ تو یا ایھا الناس کہہ کر کون پکار رہا ہے؟ ہمارا رب پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں، اس کائنات کا کریٹر پکار رہا ہے، ہمارا خالق پکار رہا ہے۔ وہ پکار رہا ہے جو ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ تو اگر پکارنے والا رب ہو تو بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے کٹ کے، اپنی سب مصروفیات سے نکل کے اٹینٹیو ہو جانا چاہیے اس کی طرف، بادب ہو جانا چاہیے، غور سے سننا چاہیے، اپنے آپ کو اس کے حضور حاضر کرنا چاہیے۔ تو وہ جو حکم دے رہا ہے اس کو پورا کرنا ہے۔ کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ اتقوا ربکم۔ تقوی کیا ہے؟ ڈرنا تو ہے، تقوی کے معنی بچنے کے بھی ہیں اور ڈرنے کے بھی ہیں، کیونکہ جو آدمی ڈرتا ہے وہی بچتا ہے۔ تو اپنے رب کا ایسا ڈر جو گناہوں سے بچا لے، جو حرام کاموں سے بچا لے، جو انسان کو برائیوں سے بچا لے، وہ تقوی کہلاتا ہے۔ تو ہر اس چیز سے بچو جس سے تمہارا رب ناراض ہو جائے، تمہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس کے عذاب کے مستحق ہو جاؤ۔ اس کے جو اس نے فرائض لازم کیے ہیں ان کو ترک نہیں کیا جا سکتا، گناہ کے کاموں کو چھوڑنا ہے، اس کے حرام کردہ کاموں کو چھوڑنا ہے۔ تو ہمارا رب ہمیں حکم دے رہا ہے اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ جب ان سے کوئی کہہ دیتا تھا اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اے عمر اللہ سے ڈر رضی اللہ تعالیٰ عنہم، تو ان کے چہرے کا رنگ اڑ جاتا تھا، وہ خوف سے کپ کپانے لگتے تھے، پریشان ہو جاتے تھے، اپنے عمل پہ نظر ثانی کرنے لگتے تھے، مجھ سے کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، مجھ سے کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا، یعنی مجھے ڈرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ اس زمانے میں عورتوں نے مہر کی بہت زیادہ ڈیمانڈ کرنی شروع کر دی تھی، تو حضرت عمر نے اس ٹرینڈ کو ختم کرنے کے لیے اس کو فکس کر دیا کہ یہ بس اس سے زیادہ کوئی جو ہے وہ مہر نہ رکھے۔ تو ایک عورت ان کے پاس آئی، کہنے لگی اے عمر اتق اللہ، اللہ سے ڈر، جس کام کو اللہ اور اس کے رسول نے فکس نہیں کیا تو وہ تم کیسے کر سکتے ہو، اس کو کیسے فکس کر سکتے ہو، آپ اس کو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا واقعی یہ صحیح کہہ رہی ہے، آپ ڈر گئے، آپ نے اپنا حکم واپس لے لیا، کہنے کہ جو اللہ تعالیٰ نے جو حق دیا ہے عورت کو، میں اس کو کانسٹنٹ نہیں کر سکتا،
تو اتق اللہ کا حکم سن کر حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی کا رنگ اڑ جاتا تھا. تو یہی حکم ہمارے لیے آ رہا ہے کائنات کے خالق کی طرف سے. ہم سب سے کہا جا رہا ہے, ہم سب کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے وداؤٹ اینی ایکسیپشن. ہم سب کے لیے, کوئی بھی ہم میں سے ایگزیمپٹڈ نہیں ہے اس سے. تو کیا ہمارے اوپر اس کا کوئی اثر ہوا؟ کیا ہمارا دل ڈرا؟ کیا ہمیں ہیبت محسوس ہوئی؟ کیا ہمارا دل کبھی اللہ کی ناراضگی کے ڈر سے لرزتا ہے؟ تو ہم نے کیا کسی گناہ کو چھوڑنے کا ارادہ کیا؟ کیا ہم نے کسی نیکی پر جمنے کا عزم کیا؟ ہمارا آیات سن کر جو بھی رسپانس ہوتا ہے, جو بھی امیڈیٹ رسپانس ہے, وہ اللہ کے ہاں ریکارڈ کیا جاتا ہے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم, تمام اولاد آدم کو تقوی کا حکم دیا جا رہا ہے. اور پھر اس کے ساتھ ریلیٹ کر کے قیامت کا تذکرہ آ رہا ہے اسی آیت میں. اللہ کے ڈر کے ساتھ قیامت کا تذکرہ ہے, زلزلۃ الساعہ کا تذکرہ ہے, سبب بیان کیا جا رہا ہے. اور قیامت کا تعارف بڑے خوفناک سے انداز میں کرایا جا رہا ہے. یہی ہمارا پریکٹیکل ہوم ورک ہوگا کہ ہم اپنے ذہن کے دریچے کھولیں, ہم اس وقت کو ویژولائز کریں, قیامت کے وقت کو ویژولائز کریں, اس کو تصور کریں, اس کو امیجن کریں کہ ایسا وقت ہمارے سامنے آنے والا ہے, ہمیں اس سے گزرنا ہے, اس جگہ ہمیں پہنچنا ہے. تو کیسا ہے وہ ایک قیامت کا سما, کیسا ہے؟ آسمان تانبے کی طرح سرخ ہے, ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے, سورج چاند ستارے آپس میں ٹکرا رہے ہیں, اتنا شور ہے کہ کان آواز سے پھٹے جا رہے ہیں, طوفان ہے, زلزلے ہیں, عمارتیں گر رہی ہیں, زمین ایک کشتی کی طرح ڈول رہی ہے. زمین اور آسمان پر بڑا برا وقت ہے, بھگدڑ مچی ہوئی ہے, ہر شخص بری طرح گھبرایا ہوا ہے, بدحواس ہے, کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہے, کسی کو کسی کی فکر نہیں ہے. نہ ماں کو بچوں کی فکر ہے, نہ بچوں کو ماں کی, نہ بیوی میاں کے لیے پریشان ہے, نہ ہی میاں اس کے لیے پریشان ہے, نہ دوستوں رشتہ داروں کا کسی کو خیال آ رہا ہے, سب بھاگے جا رہے ہیں. ہر شخص بہت افسردہ, بہت پریشان ہے کہ آج کیا ہونے والا ہے, میرا کیا ہوگا, مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. اس کیفیت سے ہم سب کو گزرنا ہے, فیس کرنا ہے ہم نے اس کو. تو کس منہ سے اپنے رب کا سامنا کریں گے؟ اس وقت ایک ایک گناہ ہمیں یاد آئے گا. ان گناہوں سے اسی دنیا میں اپنی جان چھڑا لیں, توبہ کر لیں, ایک ایک کو سوچ کے جو ہمیں یاد ہے ان کے لیے بھی توبہ. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے, ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے جو ہم سے شعوری طور پر ہوئے یا ہم سے غیر شعوری طور پر ہوئے, ہمیں یاد ہیں یا ہم انہیں بھول چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے. ایک ایک لمحہ یاد آ رہا ہوگا ہمیں زندگی کا, اپنی مصروفیات یاد آ رہی ہوں گی, وہ جو ٹائم فلموں ڈراموں میں گزرا کرتا تھا کہ جس کے بھی زندگی کا روٹین ہے, مال و دولت اکٹھا کرنے میں گزرتا تھا, آرام و آسائش میں گزرتا تھا, گھومنے پھرنے میں گزرتا تھا. تو نیکیوں کی فرصت ہی نہ مل سکی, اتنا مصروف تھے, سارے دن گھروں میں اتنا مصروف ہوا کرتے تھے کہ فرصت ہی نہیں مل سکی. تو قرآن پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا, وقت گزر گیا. دنیا میں جو زندگی گزری تو اب ان کا بدلہ دیے جانے کا وقت آ گیا ہے. جس چیز میں عمر گزری ہے اب اس کے مطابق اس دن کی شدت کو فیس کرنا ہے. تو ہم یہ منظر اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھیں, پھر سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں, ہم کہاں لگے ہوئے ہیں, کس جگہ ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے. ہم اللہ کی ناراضگی کے کون سے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ اللہ کی ناراضگی کو دعوت دے رہے ہیں. تو جس نے یقین کی آنکھ سے دیکھ لیا وہ سنبھل گیا. تو ہمیں آج سوچنا ہے, اس برے وقت کے لیے آج انتظام کرنا ہے. آج ہم اپنے اوپر طرز کھا لیں, اپنے اوپر ہم خود رحم کھا لیں اور تقوی کا لباس پہن لیں. اتقوا ربکم, اپنے رب کا تقوی اختیار کر لیں. ایک ایک گناہ کو ہم ٹارگٹ کریں, پوائنٹ آؤٹ کریں, اس کو مجھے اپنی زندگی سے نکالنا ہے, ایک ایک کر کے, ایک ایک کر کے. تو اگر ہم نے ایسا کر لیا تو اس دن کی رسوائی سے بچ جائیں گے. اور تقوی ایسی چیز ہے جو اس دن کی سختی سے ہمیں بچا سکتی ہے.
اللہ تعالیٰ سے اللہ کے نبی دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، کہ ہدایت کی دعا، تقوی کی دعا اور پاک دامنی کی اور غنا کی دعا۔ تو تقوی ہے بچ بچ کے چلنا، جیسے کوئی ریشمی لباس کو کانٹوں کی جھاڑیوں سے بچاتا ہوا گزرتا ہے، ایسے ہمارے ارد گرد گناہ بکھرے ہوئے ہیں، زندگی کی اٹریکشنز بکھری ہوئی ہیں، تو ہمیں پوک پوک کے قدم رکھنا ہے، برائیوں سے ہمیں بچ بچ کے چلنا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، کیونکہ ان نہ بے شک زلزلۃ الساعۃ، قیامت کا زلزلہ، شیء عظیم، بہت بڑی چیز ہے۔ زلزلہ، زلزلہ یزلزلو، فعلۃ کے وزن پہ مصدر ہے، بہت سختی سے ہلانا، بہت زور سے ہلانا، جھنجھوڑ دینا۔ زلزلے کا لفظ ہی دہلا دیتا ہے، ایسا لفظ ہے کہ یہ دہلا دینے والا لفظ ہے۔ اور الساعہ کا کیا معنی ہے؟ گھڑی، لمحہ۔ قیامت چونکہ ایک لمحے میں برپا ہو جائے گی، اس لیے اس کو الساعہ کہتے ہیں۔ تو اور انا جو ہے وہ ایسے موقع پر اس سے پہلے والی بات کی وجہ بیان کرنے کے لیے آتا ہے، یعنی کیوں ڈرو، کیوں تقوی اختیار کرو، کیونکہ زلزلۃ الساعہ کو فیس کرنا ہے۔ عظیم، عظیم کے اوپر عظیمن ہے، اس کی تنوین ہے، یہ تنوین اس کے بھاری پن کو بہت بڑھا رہی ہے۔ یہ بہت خوفناک بات ہے، بہت پریشان کن بات ہے۔ یہ ہیومن اسکیل کی بات نہیں ہو رہی، ہماری آپ کی سینسز کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس کو میجر کرنے کے پیمانے انسانی نہیں ہیں۔ یہ وہ زلزلہ ہے جو ریکٹر اسکیل پہ میجر نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ زلزلہ ہے۔ نہ ہی اس کو میجر کرنے کے لیے کوئی انسان اس کی شدت سے بچ پائے گا جو اس کو میجر کرے گا۔ انسان کی ساری ٹیکنالوجی فیل، اس کے سارے سسٹمز فیل، اس کی ساری سینسز فیل۔ قیامت کا زلزلہ انسانی لحاظ سے عظیم نہیں ہے، اللہ کہہ رہا ہے اس کو، وہ کائنات کی سب سے عظیم ہستی اس کو عظیم کہہ رہی ہے، رب عظیم اس کو عظیم کہہ رہے ہیں۔ تو اس کی عظمت، اس کی ہولناکی کا کون اندازہ کر سکتا ہے؟ تمام امیجنیشنز فیل ہو جاتی ہیں انسان کی، بیونڈ امیجنیشن ہے، ہر سوچ سے بالا تر، ہر گمان سے دور ہے یہ واقعہ۔ تو دنیا کا کوئی زلزلہ زلزلۃ الساعہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سلائڈ چینج کر، نیکسٹ سلائڈ۔ دنیا کے زلزلے کیسے ہوتے ہیں؟ کوئٹہ میں جو زلزلہ آیا تھا 51,000 لوگ اس سے موت کا شکار ہوئے تھے۔ جاپان میں 1924 میں زلزلہ آیا تھا، 16 لاکھ انسان جو ہیں وہ اس سے موت کا شکار ہوئے تھے۔ 2004 میں جو پاکستان میں زلزلہ آیا تھا، 1.5 لاکھ انسان جو ہیں وہ ان کی ہلاکت کا سبب بنا۔ شہر زمیں بوس ہو جاتے ہیں، جھیلیں نکل آتی ہیں، پہاڑ اپنی جگہ بدل لیتے ہیں۔ انسان ان حادثات کے مقابلے میں اس قدر بے بس ہے کہ وہ ان کو روکنے کی کوئی سبیل نہیں کر سکا، کتنا ہی ترقی یافتہ کیوں نہ ملک ہو، کوئی علم و ٹیکنالوجی کا سینٹر ہو وہ، لیکن سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ آج بھی زمین کے اندر لاوا ابل رہا ہے، اس کا درجہ حرارت 12,000 ڈگری فارنہائٹ ہے۔ جب زلزلے کے ذریعے جب زلزلہ آتا ہے تو یہ لاوا بہت ساری جگہوں پہ باہر آ جاتا ہے، زمین ایک کھولتے ہوئے جہنم میں بدل جائے گی، ایسا زلزلہ ہوگا وہ۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، حدیث میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب سور پھونکا جائے گا تو زمین جھٹکے کھانے لگے گی، کشتی کی طرح ہچکولے لینے لگے گی، چاروں طرف سے موجیں اسے تھپیڑے ماریں گی، اور ایسا لگے گا جیسے کہ کوئی لٹکی ہوئی قندیل آندھی سے جس طرح تیزی سے حرکت کرتی ہے اس طرح زمین حرکت کر رہی ہوگی۔ مفسرین کا غالب خیال ہے
کہ زمین کا یہ حال اس وقت ہوگا جب وہ یکایک الٹی پھرنا شروع ہو جائے گی اور سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا. تو زمین کی آبادی پر اس وقت کیا گزرے گی. قرآن میں مختلف مقامات پر جگہ جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے. سورہ حاقہ میں کہا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، اور جب سور میں ایک پھونک مار دی جائے گی. وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةٌ وَاحِدَةٌ، اور زمین اور آسمان اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں توڑ دیے جائیں گے. فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، تو وہ عظیم واقعہ پیش آ جائے گا. سورہ زلزال میں آیا اذا زلزلت الارض زلزالها، جب پوری زمین پوری کی پوری ہلا دی جائے گی. واخرجت الارض اثقالها، وہ اپنے بوجھ باہر نکال دے گی. وقال الانسان ما لها، کہ انسان کہے گا یہ سب کیا ہو رہا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں کیا لگتا ہے کہ قیامت کتنی دور ہے. ہمیں لگتا ہے وہ وقت بہت دور ہے، سنتے آ رہے ہیں بہت عرصے سے کہ آئے گی قیامت آئے گی، تو ابھی تک تو آئی نہیں. ہم ابھی اپنی من چاہی زندگی گزاریں، جو جو چاہتے ہیں بس زندگی میں کر لیں، پھر بعد میں موقع ملے یا نہ ملے. ایک کے بعد ایک خواہش، ایک کے بعد ایک پوری لسٹ ہے خواہشات کی، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا وہ چیز دلوں کو اچھی لگتی ہے. بس چاہتے ہیں کھاؤ پیو مزے اڑاؤ. کیا ہمیں اس دنیا سے نہیں جانا؟ کیا ہمیشہ ہم اس کی رنگینیوں سے لطف اٹھاتے رہیں گے؟ کیا ہمیں یہ مزے ہم ان کو ٹیسٹ کرتے رہیں گے؟ جیسے چاہو جیو، یہ ہے نا سلوگن. تو ابھی بہت وقت پڑا ہے. یہ ہم کو قیامت کو سیریس نہیں لینے دیتے کہ پھر وہ نا وہ بابر باعش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اس تو دوبارہ ملے نہ ملے، بس آج جو کرنا ہے وہ کر لو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انہم یرونہ بعیدا، تمہیں لگ رہا ہے کہ وہ بہت دور ہے. وہ اسے دور سے دیکھتے ہیں، وہ اسے دور دیکھتے ہیں، دور خیال کرتے ہیں. وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، وہ تمہارے بالکل قریب ہے. یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا. وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہوں گے. کوئی دوست کسی کو نہیں پوچھے گا. یبصرونہم، وہ ان کو دکھائے جائیں گے، ان کے سامنے ہوں گے. کوئی نہیں پوچھ رہا ہوگا ان کو، کوئی نہیں پوچھے گا کہ تمہیں میں کس طرح سے بچاؤں یا میں تمہارے لیے کچھ کروں. کوئی کسی کے لیے کچھ کر ہی نہیں سکتا. ایسا وقت ہوگا، ایسا زلزلہ ہے، ایسی تباہی ہے، ایسی بربادی ہے کہ انسان فرار ہونا چاہے گا، بھاگنا چاہے گا، مگر کچھ نہیں ہو سکتا. یقول الانسان یومئذ این المفر، کہے گا کہاں بھاگوں، کوئی فرار کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے. کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی پناہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، کہاں ٹھکانا ہے؟ اللہ کے پاس ہی ٹھکانا ہے، اللہ کے پاس ہی پناہ ہے. قلوب یومئذ واجفہ، اس دن دل خوف سے کانپ رہے ہوں گے. ابصارها خاشعہ، ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی. تو ہماری آنکھوں کی کیا حالت ہوگی، ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا. یہ زلزلہ، یہ ہولناکی اللہ تعالیٰ ہمیں دکھا رہے ہیں ان آیات میں. ہمیں سے ہر ایک کو دیکھنا ہے. یہ آیات ہمیں جھنجھوڑنے کے لیے آئی ہیں، ہمیں جگانے کے لیے آئی ہیں. جو ہماری مصروفیات ہیں ان میں سے ہمیں نکالنے کے لیے آئی ہیں. زندگی کی مصروفیات تو چلیں گی ساتھ ساتھ، ہمیں کوئی یہ نہیں کہا جا رہا کہ ہم دنیا کو چھوڑ کے، ساری چیزیں چھوڑ کے، ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے کہیں الگ بیٹھ جائیں اور اللہ اللہ کرنے لگیں. ہمیں انہی میں سے وقت نکالنا ہے قرآن کے لیے، نیکیوں کے لیے. جس جگہ بھی ہم کھوئے ہوئے ہیں، ہم جہاں بھی مشغول ہیں، یہ منظر جو ہمارا رب ہمیں دکھا رہا ہے، یہ اگر ہمیں یاد آتا رہے گا تو ہمارے ہاتھ گناہوں سے رکتے رہیں گے. تو کچھ لمحات کے لیے ہمیں یکسو کر کے اپنے ذہن کو سوچنا ہے کہ جن چیزوں میں ہم اپنی زندگی کا وقت لگا رہے ہیں وہ کیا ہمارے کام آنے والا ہے ایسے موقع پر. تو ہمیں بہت سیریسلی سوچنا ہے. کوئی بھی تصویر، قرآن جو اس میں شدت دکھا رہا ہے،
زلزلۃ الساعہ کی شدت اس کی تصویر کشی نہیں کر سکتی. ہمارے پاس کوئی ایسی پکچر نہیں ہے, کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہے جس میں کہ ہم اس کی شدت کو کیچ کر سکیں, کیونکہ وہ وقت تو کسی نے دیکھا ہی نہیں ہے نا, اتنا شدید ہے وہ وقت. اللہ تعالیٰ اس کی شدت دکھا رہا ہے, یوم ترونہا, جس دن اسے دیکھو گے تم, کل مرضعۃ عما ارضعت, ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی. ماں اور بچے کے رشتے سے احساس دلایا جا رہا ہے کہ انسان کیسے غافل ہوگا. ترونہا کی ضمیر ہے زلزلۃ الساعہ کی طرف. تو معنی یہ ہوگا کہ جس دن تم اس زلزلے کو دیکھو گے, اور یعنی اس ساعہ کو دیکھو گے, تو اس صورت میں یعنی تم قیامت کو دیکھو گے. جس دن تم قیامت کو دیکھو گے, تزہلو, ذہول کا معنی ہے ایسی غفلت جس کے ساتھ دہشت ہو, خوف ہو. تو ایسی غفلت کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ ماں, وہ جس کو دودھ پلا رہی ہوگی. کل مرضعۃ, مرضعۃ عورت جس وقت دودھ بچے کو پلا رہی ہوتی ہے تو اس وقت اس کو مرضعۃ کہتے ہیں, تا اس کے آخر میں, جیسے جو اردات. تو یہ صفات جو عورت میں پائی جاتی ہے اس کے ساتھ تا نہیں لگائی جاتی, کیونکہ یہ انڈرسٹوڈ ہے. جیسے حائض, حامل, مرضع, اس میں عورت یعنی جیسے مونس کے آخر میں تا لگائی جاتی ہے نا, تو اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ جو تا لگائی جا رہی ہے مرضعۃ کی, یہ جب آتی ہے جب وہ اسی کام میں مصروف ہو. جیسے جب وہ عورت اپنے بچے کو دودھ پلا رہی ہوگی, اس وقت وہ مرضعۃ کہلاتی ہے. اس وقت میں کوئی انسان امیجن نہیں کر سکتا کہ اپنے اتنے چھوٹے بچے کو بھول جائے, گرا دے, پھینک دے. ایسی کیا شدت ہوگی کہ انسان جو ہے وہ ایسی کیفیت میں آ جائے. مطلب اس وقت کی ہولناکی بیان کرنا ہے. وہ عورت جسے اپنے بچے سے عزیز کوئی چیز نہیں ہوتی ہے, وہ ایسی دہشت زدہ ہو جائے گی کہ اسے اپنے بچے تک کا ہوش نہیں رہے گا. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, حاملہ عورت, پریگننٹ عورت کی بات کی جا رہی ہے. یہ لفظ بوجھ اٹھانے والے کسی بھی شخص کے لیے حمل بولا جاتا ہے, لیکن ذاتی حمل سے اس کی میننگ ہو گئی کہ پریگننٹ. تو یہ مس کیریجز کیسے ہوتے ہیں؟ مس کیریج کی بات کی جا رہی ہے نا, کیسے ہوتے ہیں؟ اسٹریس کی شدت سے, غم کی شدت سے, شدید چوٹوں کی وجہ سے, کسی ضرب کی وجہ سے, ایکسیڈنٹس کی وجہ سے, گرنے کی وجہ سے, ٹکرانے کی وجہ سے, یا کسی بھی غیر معمولی صورتحال کی وجہ سے. تو قیامت کے زلزلے کی شدت کا بیان ہے. دنیا کا سفر اینڈ ہو رہا ہے, قیامت کی ابتدا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی شروع ہونے والی ہے. اب دنیا میں نئے آنے والوں کی کوئی ضرورت نہیں رہی. دنیا میں تو اللہ نے کہا ہے کہ نیو بورنس جو پیدا نہیں ہوتے, اس سے پہلے اللہ ان کو بہت محفوظ جگہ رکھتا ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ فِي قَرَارٍ مَكِينٍ, اللہ تعالیٰ اس کو بہت محفوظ جگہ پہ رکھتا ہے. إِلَىٰ قَدْرٍ معلوم, جس ایک معین اندازے کے لیے, ایک معین مدت کے لیے. تو ماں بچے کی محبت کی مثال دے کر اس ہولناکی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ لوگ دیوانوں کی طرح بھاگ رہے ہوں گے. اس رشتے کے حوالے سے قیامت کی سختی کو بیان کیا جا رہا ہے. اتنی شدت ہوگی کہ اب وہ جو فیٹس ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتا. وَتَدَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا, پریگننسی ختم ہو جائے گی. وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ, اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے میں ہیں. سکارا, سکرانون یا سکرین, اس کی جمع ہے. جیسے کسلانون کی جمع کسالہ ہوتی ہے, اسی طرح سکرانون کی جمع سکارا ہوتی ہے. تو تم لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ نشے میں ہیں, وہ انہیں کوئی ہوش نہیں ہے, ایسا فیل ہو رہا ہوگا, لیکن وہ نشے میں نہیں ہوں گے کہ اللہ کا عذاب ہی بہت سخت ہے. ایک مفسر کہتے ہیں کہ یہ جو سکارا ہے یہ مجاز کے طور پہ بھی بولا جاتا ہے. اس کی مثال مجاز کے طور پہ بولنے کی بھی ہے کہ مجاز وہ ہوتا ہے کہ جو کسی چیز کے لیے بولا جائے
کہ جس کی نفی بھی ہو سکے. جیسے آپ کہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے نا یہ بالکل یہ بہت شیر ہے یہ, تو شیر یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ کیا چیز کہی جا رہی ہے, کہ اس کی بہادری کے بارے میں بتایا جا رہا ہے. اور اگر آپ کہیں کہ یہ غلط ہے, وہ شیر تو نہیں ہے, وہ تو انسان ہے, تو یہ بھی ہو سکتا ہوں. تو وہ نشے میں نہیں ہے وہ, لیکن وہ نظر نشے میں آ رہے ہیں. ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ نشے میں ہیں. ان کی گھبراہٹ, ان کی پریشانی, ان کی بدحواسی, ان کا اضطراب اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اپنی سینسز میں نہیں رہیں گے. قیامت کی ہولناکی نے ان کی یہ حالت کر دی ہے. فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم کیسے بچو گے اگر تم انکار کرو گے, انکار کی روش اختیار کرو گے, تم مانو گے نہیں تم, تو تم کیسے بچ پاؤ گے. یوم یجعل الولدان شیبا, وہ دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا. السماء منفطر به کان وعده مفعولا, یہ وہ دن ہے جس کی سختی سے آسمان پھٹا جا رہا ہوگا. اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے, کچھ عرصے میں اللہ اپنا وعدہ پورا کرے گا. تو فَكَيْفَ تَتَّقُونَ, اگر آج تم نہیں مانو گے, اگر آج تم اس کو لائٹلی لو گے, آج تم یوں ہی اگنور کرتے رہو گے, زندگی کے میلوں میں تم کھوئے رہو گے, تو قیامت کی تیاری اگر تم نہیں کرو گے تو تم کیسے بچ پاؤ گے اس دن سے. وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ, بہت خوفناک دن کا نام ہے قیامت. عذاب اللہ سے اس کو نسبت دی گئی ہے. زلزلۃ الساعہ, ہر شے کو تباہ کر دے گا. اللہ اس دن کو شدید کہہ رہے ہیں. ہم نے سمجھا کیا ہے کہ کیا ہونے والا ہے. انسان ہر رشتے کو, ہر تعلق کو بھول جائے گا, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے, انسان پر ہیبت طاری ہو جائے گی. بڑا لمبا وقت ہے, کتنا طویل دن ہے یہ. قیامت کا دن 50,000 ایئر کے برابر ایک دن ہے. اتنا بڑا دن, اتنا بڑا. سورہ معارج کی آیت ہے, آیت 4, یوم کان مقدارہ 50,000 سنۃ, 50,000 سال کا دن. زمین والوں کے لیے دن کی مدت 24 آورز ہے. چاند پر ہمارے حساب سے ایک دن تقریباً 1 ماہ کا ہوتا ہے. مرکری پر 88 ہمارے جو دن ہیں وہ اس کا ایک دن ہوتا ہے. تو جو قرآن میں اس یوم کی مقدار 50,000 سال بتائی جا رہی ہے, ایک جگہ 1,000 ایئر بھی آئی ہے. تو صحیح احادیث سے بھی ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ قیامت کے دن کی مدت 50,000 سال ہوگی. بلہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اتنے طویل دن میں کتنے زلزلے برپا ہوں گے. یہ اتنا بڑا دن ہے, شدت کی گھبراہٹ کا دن ہے. 50,000 years of pain, 50,000 years of stress, and 50,000 years of regrets. حسرتوں کا دن ہے, ندامتوں کا دن ہے. بس انسان سوچتا رہے گا کاش میں اپنی زندگی کا وقت اس کتاب ہدایت کے ساتھ لگا دیتی, میں اللہ کی اطاعت کے ساتھ زندگی گزارتی, کاش میں نے اپنی عمر کو فضول کاموں میں ضائع نہ کیا ہوتا. تو بہت ندامتیں ہیں, بہت پچھتاوے ہوں گے, انسان خون کے آنسو رو رہا ہوگا, اپنے ہاتھ کاٹ رہا ہوگا غم کے مارے. اب اس سے پتہ چل گیا ہوگا کہ اس کا کیا انجام ہونے والا ہے. جنتی بھی حسرت کر رہے ہوں گے, جنتی کس بات کی حسرت کر رہے ہوں گے, وہ کہیں گے کہ وہ فلاں فلاں وقت جو ہم نے ضائع کیا, وہ کاش ہم نے اس میں بھی نیکی کر لی ہوتی تو ہمیں اس سے بھی بلند مرتبہ آتا ہوتا. تو کاش آج ہم ارادہ کر لیں, آج ہم سمجھ جائیں, آج ہم تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیں. اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس دن کی سختی کو راحت میں بدل دے گا. مومن کے لیے بہت آسان ہوگا, تھوڑا سا وقت ہوگا, عصر سے مغرب کے درمیان کا جتنا وقت ہوگا اتنا وقت ہوگا ایمان والوں کے لیے, جو عمل کرنے والے ہیں ان کے لیے. تو ہمیں کرنا کہ ہر کام سے پہلے ہم یہ سوچ لیں اس بات سے میرا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا. جھوٹ حرام ہے اس سے بچیں, لغو سے بچیں, نمازوں پہ کنسنٹریٹ کریں, اس کا اہتمام کریں, خشوع کے ساتھ نماز پڑھیں, حاللیہ اللہ کی پسند کا ہو, نیکیوں کو ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کریں. بس ہر معاملے میں اللہ کے فرما بردار بن جائیں. اور نہیں کچھ سمجھ آتا, اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیجئے, اللہ کے سپرد کر دیجئے, اللہ آپ مجھے راستہ دکھا دیجئے,
آپ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے 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 گناہوں سے آپ نکال لیجئے، میں فلاں 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 چیز سے نکلنا چاہتی ہوں، لیکن حالات ایسے نہیں بنتے۔ آپ دل سے دعا کریں، گڑ گڑا کے دعا کریں، اللہ وہ حالات بنا دے گا۔ تو قیامت کا یہ زلزلہ، یہ متوقع زلزلہ کب پیش آئے گا؟ بس ٹائم اگر میرے ٹھیک ہے۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ یہ پہلی سور کا وقت ہوگا، یہ جس کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب سور میں پہلی پھونک ماری جائے گی، یہ وہ وقت ہوگا۔ لیکن صحیح اسناد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات بیان کی گئی ہے، اور قرآن کی سب سے معتبر تفسیر جو ہے وہ قرآن ہی سے ہونے والی تفسیر ہے اور صحیح احادیث سے ہونے والی تفسیر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے آدم، وہ عرض کریں گے لبیک و سعدیک، میں بار بار حاضر ہوں اور بھلائی آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے آگ والی جماعت نکال کر الگ کر دو۔ وہ کہیں گے آگ والی جماعت کیا ہے؟ اللہ فرمائیں گے ہر 1000 میں سے 999 لوگوں کو آگ میں ڈالنے کے لیے الگ کر دو۔ تو اس وقت بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَدَا كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى۔ تو یہ بات صحابہ کے اوپر بہت سخت گزری، بہت گراں گزری، بہت پریشان ہو گئے وہ۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، وہ آدمی، وہ جو 1000 میں سے جو ایک آدمی ہوگا، 999 تو آگ میں چلے گئے، تو وہ ایک آدمی کون ہوگا؟ ہم میں سے کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خوش ہو جاؤ، یاجوج ماجوج میں سے وہ 999 لوگ ہوں گے اور تم میں سے ایک ہوگا۔ پھر فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تو امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا تہائی ہوگے۔ پھر ہم نے، راوی کہتے ہیں کہ ہم نے حمد کی، ہم نے تکبیر کی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یقیناً میں امید رکھتا ہوں کہ تم اہل جنت کا نصف ہوگے۔ بخاری کی یہ حدیث ہے، 6530 اس کا نمبر ہے، مسلم میں بھی یہ حدیث ہے۔ تو یہ صحیح حدیث دلیل ہے۔ اس آیت میں جو واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے، جب حضرت آدم سے کہا جائے گا کہ 1000 میں سے 999 آدمی جہنم کے لیے الگ کرو، اس وقت لوگوں کے اوپر ایک زلزلہ طاری ہو جائے گا اور وہ ایسے شدید ہلائے جائیں گے، اس قدر خوف زدہ ہوں گے جس کا ذکر اس آیت میں آتا ہے۔ تو یوم ترونہا کہ یہ وہ وقت ہوگا جس دن اسے تم ہر دودھ پلانے والی کو دیکھو گے کہ وہ اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی۔ تو یہ تو اس کی ہولناکی کے لیے، اس کی شدت کے لیے استعارہ ہے۔ اور اس سوال کا جواب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا کہ یہ کون سا وقت ہوگا کہ ہر بندہ اس حالت میں اٹھے گا جس میں وہ فوت ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو دودھ پلانے والیاں ہیں اور جو حمل والیاں ہیں، وہ صرف پہلے نفخے کے وقت ہی اس حال میں نہیں ہوں گی، بلکہ قیامت کے دن بھی جب وہ اٹھائی جائیں گی تو وہ اسی حالت میں ہوں گی۔ تو مفسرین نے، چاہے یہ پہلا نفخہ ہو یا یہ دوسرا نفخہ ہو، لیکن ایک طویل سلسلہ ہے، 50,000 سال کا دن ہے، طویل سلسلہ ہے زلزلوں کا، طویل سلسلہ ہے شدت کا۔ تو اللہ تعالی ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ وہ من الناسی، اور لوگوں میں سے جو من یجادلو، جو جھگڑا کرتے ہیں، جو آرگیومنٹ کرتے ہیں، فی اللہ، اللہ کے بارے میں، بغیر علم، بغیر علم کے، اللہ کے حکم کے مقابلے میں اپنی اپنی قیاس آرائی کرنا، اپنی عقل سے آرگیومنٹس کرنا۔ یتبعو، اسی لیے آیا وہ یتبعو کل شیطان مرید، یعنی جب بغیر علم کے اللہ کے احکام کے بارے میں قیاس آرائی کی جاتی ہے تو وہ شخص کیا کر رہا ہوتا ہے؟ شیطان سرکش کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے مراد ہر شخص جو خواہشوں کے پیچھے چلنے والا ہے۔ آج جو انسان نما شیاطین آپ کو ایسے بہت سارے نظر آ جائیں گے
جاہل ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، جو کہ خود ہی اللہ کے احکام، قرآن کی آیات کی غلط تفسیر بیان کرتے ہیں، اللہ کے احکام کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے سرکش شیطان کو دھتکارا تھا تو اس نے دو اللہ تعالیٰ سے ڈیمانڈ کی تھی، کہ ایک تو یہ کہ اسے قیامت تک کی زندگی عطا کر دیں، اور دوسرے یہ کہ مجھے اس کا موقع دے دیں کہ میں تیرے بندوں کو، اولاد آدم کو میں گمراہ کر سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دونوں اسے آپشن دے دیے کہ ٹھیک ہے تم کر لو۔ تو وہ تو جو اسے مہلت ملی ہے، وہ اس مہلت کے اندر وہ پوری اس نے طاقت لگا دی، پورے ایفرٹس لگا دیے اس نے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے۔ اس کے ساتھی جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہیں۔ اس نے تو بڑی اپنی ایک ایفیشینٹ قسم کی ٹیم تیار کر رکھی ہے۔ تو اور باقاعدہ طریقے ہیں کہ ان طریقوں کے ذریعے سے اولاد آدم کو گمراہ کیا جائے، بھٹکایا جائے۔ اللہ کے بارے میں بحث کرنا، اس کی ذات کے بارے میں ہو، اس کی صفات کے بارے میں ہو، اس کی قدرت کے بارے میں ہو، اس کے علم کے بارے میں ہو، جبکہ پتہ ہے کہ کتنے خوفناک مقامات سے ہمیں دوچار ہونا ہے، کیا کیا مناظر ہمیں فیس کر رہے ہیں۔ بہت بڑی جسارت ہے یہ، اللہ کے احکام میں، اللہ کے کلام میں نئے نئے شوشے نکال کے لانا، اور پھر بڑے فخر سے محفلوں میں اس کا تذکرہ کرنا، خود بھی بھٹکنا، دوسروں کو بھٹکانا۔ بات کیا ہے کہ عقلی دلائل سے شریعت کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ جن باتوں کا شریعت نے حکم دیا ہے، عقل جو ہے وہ ان باتوں کی مصلحت تک نہیں پہنچ سکتی، نہیں پہنچ۔ اللہ کا علم کامل ہے، انسان تو قلیل علم دیا گیا ہے، بہت کم علم دیا گیا ہے۔ تو اتنے قلیل علم سے وہ اللہ کے علم کو کیسے میجر کرے گا، کیسے تبصرہ کرے گا کہ اللہ نے یہ کام ٹھیک نہیں کیا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مرد کو سونا پہننے سے کیوں منع کیا گیا، اس میں کیا منطق رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے؟ ایسی باتیں کرتے ہیں لوگ کہ کہتے ہیں کہ یہ تو ایکسٹریمزم کی بات ہے، اتنی یہ تو بے وقوفی کی بات ہے۔ بھائی جو اس کی مرضی جو وہ پہنے، اس کو کیوں منع کر دیا؟ تو کس کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے؟ اللہ کی بات کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے، اللہ کے حکم کو غلط ثابت کیا جا رہا ہے۔ بغیر علم کے نالج حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی، کچھ سمجھنے کی کوشش نہیں کی، بس خود سے کہہ دیا نہیں نہیں ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے، ایسا کیسے ہوگا، یا یہ کہ پردے کا کیا فائدہ، اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اوپر کیوں اتنا برڈن ڈالا ہے۔ تو جو سادہ لوح عورتیں ہوتی ہیں، سیدھی سادی عورتیں ہوتی ہیں، ان کو یہ جو شیطان کے ساتھی ہیں نا، یہ بہکاتے ہیں، کہتے ہیں اتنی گرمی میں پردہ کرنا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ نہیں، اللہ تو ظالم نہیں ہو سکتا۔ یا اسلام میں جو داڑھی رکھنا وہ تو ایکسٹریمزم ہے، یا اس کا کوئی فائدہ ہے تو ہمیں بتاؤ کیا فائدہ ہے اس کا؟ کیسے کوئی لاجک لے کے آئے گا، کیسے کوئی عقل کی لاجک سے اس کو ثابت کرے گا کہ یہ فائدہ ہے؟ ہم تو کہتے ہیں سمینا، مسلمان کہتے ہیں سمینا و اطاعنا، اللہ کا حکم آ گیا تو ہم اطاعت کرنے والے ہیں، ہمیں چاہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہو آنکھ سے، چاہے ہمیں نہ نظر آ رہا ہو۔ یا کہتے ہیں وہ دیکھو فلانی ابائے والی عورت کو دیکھو، فلانے داڑھی والے مرد کو دیکھو، وہ کیا کیا کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے، وہ یہ برائی کر رہا ہے، وہ یہ گناہ کر رہا ہے۔ تو اگر وہ گناہ کر رہا ہے تو اس کا وہ جواب دے گا، جیسے ہر شخص کو دینا ہے اسی طرح اس کو بھی دینا ہے۔ تو اس میں اس کے جو شاعر اسلامی کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا۔ تو شیطان کی چال ہے، انسان جو ہے وہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے عمل نہ کرنے کا جواز بنا لیتا ہے، یا یہ کہ اگر کہیں کہ گھر کو سجانے کے لیے اسٹیچوز نہیں رکھنے، کہ یہ کیوں منع کر دیا اللہ تعالیٰ نے، اس میں کیا منطق ہے؟ تو ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں بغیر علم کے کسی کی بات کی پیروی نہیں کرنی، ہمیں یہ سرچ کرنا ہے کہ ہمارے رب نے کیا کہا ہے۔ تو اصل میں دین کو ارد گرد سے نہیں سیکھا جاتا، تحقیق نہیں کی نا، اس لیے پتہ نہیں ہے، دین کے علم کو حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی، اپنی طرف سے سپورٹ کر لیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ جو انسان ہے، یہ جو شیطان نما جو انسان ہوتے ہیں، جو انسانوں میں سے شیطان کے ساتھی ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ خیر خواہی کا ماسک لگا کر آتے ہیں کہ بندے کو اس کے رب سے بدظن کر دیں۔ کہتے ہیں تم نے اللہ کے لیے اتنی نمازیں پڑھی، تم نے روزے رکھے، تم نے عمرے کیے، تم نے اتنی مشکل سے حجاب کیا، مجھے پتا ہے تم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں، اور
اللہ نے تم کو ایسی آزمائشوں میں ڈال دیا, تمہارے پر فلاں فلاں آزمائش آ گئی, تم پر اس بیماری کو مسلط کر دیا, تم پر ایسی مصیبت ڈال دی, یا تمہارے اوپر بدحالی آ گئی, یعنی تمہارا رزق کم ہو گیا, تمہارے اوپر تمہارے ایسے حالات آ گئے, تو ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ تو کہتے ہیں یہ تو ظلم ہے, نعوذ باللہ. تو انسان جب دوسروں کے کہنے پہ چلنے والا ہوتا ہے, کہتے ہیں ہاں یہ بات بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے, میں نے تو کیا کچھ نہیں کیا, میں نے تو کتنی نیکیاں کی ہیں اور وہ میری ساری نیکیاں بیکار چلی گئی. انسان غلط سوچنے لگتا ہے, الٹا سوچنے لگتا ہے. آپ سوچیں, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرم تپتی ریت پہ گھسیٹا گیا, ان کے اوپر اتنے بھاری پتھر رکھ دیے گئے. کسی نے ان سے آ کے کہا کہ آپ نے تو اللہ کے لیے اتنا کچھ کیا, اتنی تکلیفیں اٹھائیں, اتنی اذیتیں اٹھائیں, آپ نے سب کچھ آپ نے اپنا چھوڑ دیا, تو یہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچاتا کیوں نہیں ہے ان لوگوں سے جو یہ آپ کے اوپر اتنا ظلم کر رہے ہیں؟ تو آپ نے تو یہ سب اللہ کے لیے کیا تھا, تو اللہ کیوں نہیں بچا رہا آپ کو؟ بس جواب دینے والا وہ ہونا چاہیے. ہم لوگ تو بھٹکنے کے لیے تیار ہوتے ہیں نا, کہتے ہیں ہاں ہاں یہ بات ہمیں بالکل ایکوریٹ نظر آ رہی, بالکل صحیح نظر آ رہی ہے. حضرت بلال نے کہا تم مٹی کے برتن لینے لگتے ہو تو چھانٹ کر دیکھتے ہو کہ پکے ہیں کہ نہیں ہیں. ہم کچھ بھی خریدتے ہیں, ہم ٹماٹر لیتے ہیں, ہم فروٹس لیتے ہیں, ایک ایک دیکھتے ہیں کہ نہیں اس میں کوئی خراب والا پیس نہ آ جائے. تو کیا اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا؟ اللہ تعالیٰ آزمائے گا نہیں کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پکے ہو؟ اللہ تمہارے ایمان کا لیول نہیں چیک کرے گا؟ اپنے رب سے کبھی بدگمان نہیں ہونا, کبھی بھی نہیں بدگمان ہونا, چاہے حالات سمجھ میں آ رہے ہوں چاہے نہیں سمجھ میں آ رہے ہوں. یہ ایمان نہیں ہے کہ راحت ملے, عیش و آرام ملے تو اللہ سے خوش ہو جائیں, اور جب کوئی مصیبت آ جائے, مشکلات آ جائیں, کوئی سختیاں آ جائیں تو پھر شکوے شکایتیں کرنے لگیں, بدگمانیاں کرنے لگیں اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کبھی بندے کو پیوریفائی کرنے کے لیے مشکل میں ڈالتے ہیں. وہ مشکلات اس لیے آتی ہیں, جو اطاعت پر جمے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں. کم عرصہ ہوتا ہے مصیبت کا, کم عرصہ ہوتا ہے پریشانیوں کا, اس کے بعد وہ ٹل جاتی ہیں. اگر مشکلات دور کرنی ہے تو کیا کریں؟ اپنے رب کے ہو جائیں, اپنے آپ کو رب کے سپرد کر دیں. اور کسی کی اگر بدحالی ہے, کسی کے گھر میں تنگی ہے, سورہ آراف کی آیت 96, کہ اگر بستیوں کے لوگ ایمان لاتے اور تقوی کی روش اختیار کرتے تو ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے. آسمان سے رزق برستا, زمین سے رزق ابلتا. ایسا اتنا ہمارا رب رحیم ہے, انسان کی عقل اللہ کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتی. تو ایک بات ہم سب اپنے دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم علم کے بغیر آرگیومنٹ نہیں کریں گے. کسی بھی چیز کو جاننے کے لیے علم حاصل کریں گے, تو علم حاصل کیسے کریں؟ گوگل پہ ٹائپ کرنا ہوگا, یا یہ کہ وہ چیٹ جی پی ٹی پہ آپ جو ہیں وہ اس کو تلاش کریں گے؟ نہیں, وہ اس پہ روشنی نہیں ڈال سکتا. یا یہ جو دین کے مسائل اور احکامات ہیں, یہ آپ جو ہیں وہ فیس بک یا واٹس ایپ کے گروپس میں نہیں پوچھ سکتے کہ بھئی میرا ساتھ فلاں فلاں یہ مسئلہ آ گیا, بتائیے مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ تو اس کے لیے تو قرآن کو پڑھا جائے گا, اس کے لیے تو حدیث کا مطالعہ کیا جائے گا, یہ تو اساتذہ سے پوچھا جائے گا, علماء سے پوچھا جائے گا. تو اب جو شیاطین کے جو انسان نما جو دوست ہوتے ہیں, ان کو پہچانے کیسے پتا چلے کہ یہ شخص جو میرے ساتھ اتنی خیر خواہی کر رہا ہے, یہ شیاطین میں سے ہے یا یہ کہ صالحین میں سے ہے. تو اس کا فارمولا یہ ہے کہ جن لوگوں کی کمپنی آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہو, نمازوں سے خشوع ختم ہونے لگے, فرائض چھوٹنے لگے, برائیوں میں مزہ آنے لگے, گناہ کریں اور دل میں ریگریٹ بھی نہ ہو, افسوس بھی نہ ہو, تو بس سمجھ جائیے کہ آپ کی کمپنی میں اٹھنا بیٹھنا شیاطین کے ساتھیوں کے ساتھ ہے. انوائرمنٹ میں, آپ کی انوائرمنٹ میں آس پاس شیاطین کام کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے, اور پھر کہہ رہا ہے یہ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ كُتِبَ عَلَيْهِ. کون سے شیطان جن کے لیے لکھ دیا اللہ نے, ان کی نسبت لکھ دیا کہ من تولاہ, جو بھی ان سے دوستی کرے گا تو یقیناً وہ اسے گمراہ کرے گا, اور اسے وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ, اس کی رہنمائی کرے گا بھڑکتی ہوئی آگ کی طرف. تو شیطان سے کون لوگ گمراہ ہوں گے؟ اس سے گمراہ وہ لوگ ہوں گے
جو جو شیطان سے دوستی رکھتے ہیں, جو شیطان سے محبت کرتے ہیں, جنہوں نے تو شیطان سے ایک تعلق کو ڈیولپ کیا ہوا ہے. تو شیطان سے تو پیار تو شاید کوئی بھی نہیں کرتا ہوگا, یا جان بوجھ کے کوئی اپنا رشتہ تو اس سے نہیں بناتا ہوگا. مگر شیطان کی جو پرپز ہے, جو اس کا ایجنڈا ہے, اگر اس پر انسان ہے, یا اس راستے پہ چلنے والا ہے, یا اس کے شیطان کے طریقہ کار کو فالو کرنے والا ہے, اس کے طرز عمل کو فالو کرنے والا ہے, اگر اس کو وہی چیزیں پسند آتی ہیں جو شیطان کو پسند ہیں, تو پھر یہ چیز اس کی دوستی کے لیے کافی ہے. فحاشی کو پسند کرنے والے, بے شرمی کو پسند کرنے والے, شرک کو پسند کرنے والے, وہ نعرہ لگاتا ہے LGBTQ, تو یہ جھنڈے لے کر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں. دونوں کی پسند ایک جیسی ہے, دلچسپیاں ایک جیسی ہیں. وہ جو صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ لوہار کے ساتھ جو بیٹھے گا, جو دوستی کرے گا, جو اس کی دھندکنی میں بیٹھے گا, جو جہاں پہ شعلے اڑ رہے ہیں, تو کپڑے کے جلنے کا خطرہ تو ہے, چنگاریوں کو فیس کرنے کا خطرہ تو ہے. تو اسی طرح سے یہ شیطان بھی, یہ شیاطین انسان کو جہنم کی آگ کی طرف لے کے جاتے ہیں. جو شیطان سے نفرت کرتے ہیں, اس پر لعنت بھیجتے ہیں, پوری کوشش کرتے ہیں کہ وہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے تھام لیں, کثرت سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھے. تو شیطان اپنی تمام تر کوشش کے باوجود بھی کامیاب, یعنی وہ ان کے اوپر کامیاب نہیں ہو پاتا, ان کو گمراہ کرنے میں کامیاب نہیں ہو پاتا. تو اللہ کا تو وعدہ ہے, ان عبادی لیسا لک علیہم سلطان, بے شک جو میرے بندے ہیں تیرا ان پر غلبہ نہیں ہو سکے گا. تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ بس اینڈنگ, قیامت بہت سخت دن ہے, بہت تکلیف دہ ہے, ایسا دن ہے حسرتوں کا, ندامتوں کا, پشیمانیوں کا. تو ہمیں اپنے بچنے کا سامان کرنا ہے اس دن کے لیے, قرآن سے اٹیچ ہو جانا ہے, قرآن کی آیات کو اپنے اوپر نافذ کرنا ہے, اور اپنے رب کی پناہ میں آ جانا ہے شیطان مردود سے. ہمیں اپنے لیے تقوی جمع کرنا ہے, کیونکہ قیامت کے دن تقوی ہی کام آنے والی چیز ہے. لیکن ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, ہمیں اپنی زندگی کا پتہ نہیں, جوان ہو بوڑھا ہو کسی بھی عمر کے, لیکن نہیں پتا کہ اگلا لمحہ بھی ہمیں جینے کے لیے ملے گا یا نہیں ملے گا. تو دنیا میں تو کامیابیاں بھی آئیں گی, ناکامیاں بھی آئیں گی, اچھے حالات بھی آئیں گے, برے حالات بھی آئیں گے. تو ان میں کھو کر ہمیں نیکیوں سے نہیں رکنا, ہمیں اپنے آپ کو بار بار یاد دلاتے رہنا ہے کہ بہت سخت دن آنے والا ہے, ہمیں گناہوں سے بچ بچ کے چلنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو. اور وَلَا تُنْذِرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ, اور ہر ایک کو دیکھنا ہے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے, کیا اکٹھا کیا ہے قیامت کے دن کے لیے. وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, اللہ سے ڈرو, اللہ جانتا ہے, اللہ باخبر ہے کہ تم جو کچھ بھی کر رہے ہو, ہر عمل کو جانتا ہے. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان آیات کو ہمارے دلوں میں اتار دیجئے, ان آیات کے ذریعے سے ہماری اصلاح فرما دیجئے, ہمارے دلوں کو, ہماری زندگیوں کو بدل دیجئے, ان آیات کے صحیح معنی ہمارے اوپر کھول دیجئے. اللہ ہمارے دلوں میں فرقان پیدا کر دیجئے, ہمارے خاندانوں کو, ہمارے بچوں کو, بڑوں کو, سب کو شیاطین جنوں سے اور شیاطین انسانوں سے محفوظ کر دیجئے, ہمیں ان کی چالوں سے بچا لیجئے. اللہ آپ ان آیات کے ذریعے ہم سب کے گھروں پر سکینت نازل فرمائیے. اللہ اس گھر پہ سکینت نازل فرمائیے, یا ہم سب کے مسائل اور پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ اس گھر والوں کے مسائل اور پریشانیوں کو دور کر دیں. ان آیات کی برکت سے ہم سب کو تکلیف سے بچا لیجئے, بیماریوں سے بچا لیجئے, مصیبتوں سے دور کر دیجئے. ان آیتوں کے ذریعے سے ہمارے اوپر اپنا فضل عطا کیجئے, اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیجئے. ہمیں اس کلام کی مٹھاس سے روشناس کرا دیجئے, ہمارے دلوں کو ایمان پر ثابت قدم کر دیجئے, ہمیں عمل کرنے والا بنا دیجئے, نیکیاں کرنا ہمارے لیے آسان کر دیجئے.
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب